اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جن کے اندر کوارڈینیشن کی ضرورت تھی. تو وفاقی وزارت تعلیم نے نیشنل ایمرجنسی کوارڈینیشن کا فریضہ شروع کیا. ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس جو تھی اس کو ایک فعال ادارہ بنایا, اور ہم نے باقاعدہ اپنی میٹنگز کی, اور ہر ایشو جو ہے اس پہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے کوارڈینیٹ کیا اور سب کے ساتھ مل کے فیصلے کیے. اور جو بہت بڑے بڑے فیصلے کیے وہ ان میں سے چند ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو سکولز ہیں وہ بند ہوں گے. پہلے ہم نے 13 مارچ سے سکول بند کیے, پھر 31 مئی کی ڈیٹ دی, پھر 31 مئی کے بعد ہم نے مزید 6 ہفتوں کے لیے سکولوں کو بند کیا, اور اس کے بعد ہم نے سپٹمبر 15 کی جو تاریخ جو تھی وہ فائنلی دی کہ انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو. یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ ہوئے اور سارے ملک میں ایک کوارڈینیٹڈ طریقے سے یہ فیصلے ہوئے. اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہم نے آپس میں کوارڈینیشن سے کیا وہ یہ تھا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو بچے ہیں جن کا امتحان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, تو ان کا کیا مستقبل ہوگا اور کیا کیا جائے. تو اس میں بھی ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا فارمولا اپنایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 40 لاکھ بچہ پروموٹ ہوا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وائڈ ایکسیپٹنس ہوئی, یعنی کہ سارے ملک نے اس کو تسلیم کیا. اگر اس کا آپ مقابلہ فورن بورڈ سے کریں تو آپ نے دیکھا کہ کیمبرج کے امتحان جب ہوا تو اس میں کتنی لوگوں کو لوگ کتنے دل برداشتہ تھے, ایک چیلنج کا سامنا ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم نے جو اپنا فارمولا بنایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا, اس فارمولا کے تحت امتحان ہوئے, اس کے فارمولا سے پروموشن ہوئی, امتحان نہیں ہوئے, اور اس کو سب مکاتب فکر نے 29 بورڈ جو تھے پاکستان میں طول و عرض میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس کے بعد ہمارے سے فیڈرل منسٹری کے پاس ایک چیلنج آیا جب کیمبرج کا رزلٹ آیا, اور اس میں بہت زیادہ ایک لوگوں کو تکلیف پہنچی کیونکہ کیمبرج نے کوئی ایسا سسٹم اپنایا تھا کہ جس سے 2 گریڈز جو ہیں وہ کم کر دی گئی تھی. تو اس پہ بھی میں نے انیشیٹو لیا. میں نے کیمبرج سے کو اپنے بچوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات پہنچائے, اور بڑے فورسفلی ان کو کہا کہ یہ رزلٹ جو ہیں یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس کا نتیجہ, اور اس کے بعد میں نے برٹش گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ان کی ایمبیسی کے ذریعے, اور ان کو بھی اپنے جذبات جو تھے وہ پہنچائے کہ یہ چیز جو رزلٹ آیا ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی سکسیسفل کنکلوژن ہوئی, ہماری جو محنت تھی وہ رنگ لائی, اور یہ ہوا کہ کیمبرج نے اپنا سارا رزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا اور کہا کہ جو اسکولوں نے رزلٹ بھیجے ہیں ہم اسی رزلٹ کو تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کامیابی تھی اور ایک مشترکہ کامیابی تھی. اور اب ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 15 سپٹمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز جو تھے ان کو ہم نے فیس کیا. اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے, اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے. اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار, کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے.
اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی، جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں۔